مجھ سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر کمال، ہر فضیلت، ہر حسن، ہر جمال، ہر عظمت، ہر رفعت، ہر خوبی جو تم حسین میں دیکھتے ہو تو سمجھو کہ حسین میرا آئینہ ہے، کمال مصطفیٰ کا ہے، نظر حسین میں آتا ہے، وصف مصطفیٰ کا ہے، جھلکتا حسین سے، حسن مصطفیٰ کا ہے، دکھائی حسین میں دیتا ہے۔ حسین منی کا مطلب یہ ہے کہ حسین کے ہر کمال کا مصدر میں ہوں، حسین کے ہر کمال کا منبع میں ہوں، حسین کے ہر کمال کی اصل میں ہوں، اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہر کمال کا مظہر حسین۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں، مصطفیٰ حسین کا مصدر ہے اور حسین مصطفیٰ کا مظہر ہے۔ حسین کے ہر کمال کا اخذ حسین مصطفیٰ سے ہے اور مصطفیٰ کے ہر کمال کی جھلک حسین سے ہے۔ لہذا حسین سے دوری کر لینے والوں، وہ حسین سے دوری نہیں ہوگی، وہ مجھ سے دوری ہوگی۔ حسین سے محروم ہو جانے والوں، مجھ سے محرومی ہوگی۔ حسین سے بغض رکھنے والوں، مجھ سے بغض ہوگا۔ حسین سے محبت کرنے والوں، مجھ سے محبت ہوگی۔ حسین کی غلامی کرنے والوں، مجھ سے غلامی ہوگی۔ اور حسین حسین کرنے والوں، یہ معنی ہوگا کہ محمد محمد جپے جا رہے ہیں۔ حدیث کا معنی یہ ہے، جس نے حسین حسین کیا، جس نے حسین حسین کیا، اس نے محمد محمد کا نام۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ یہ رشتہ مصدر و مظہر ہے۔ مصطفیٰ حسین کا مصدر، حسین مصطفیٰ کا مظہر۔ یہ تو ایک معنی اللہ کے فضل، آقا کے نالین پاک کے صدقے سے میرے دل میں اور بھی آیا ہے۔ اس نے عطا کیا ہے حسین کے جوڑوں کے طفیل۔ ایک معنی اور بھی ہے جو میں سمجھاؤں، وہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حسین منی، حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ میں نے جب حسین کی زندگی کی تاریخ پہ نگاہ ڈالا اور اسلام کی تاریخ پہ نگاہ ڈالی اور حسین کی سیرت پہ نگاہ ڈالی اور حسین کی خدمت اسلام اور حسین کے کردار پہ نگاہ ڈالی، تو جو معنی بے فضل الہی حضور کے نالین پاک کے صدقے مجھے خیرات میں آیا، وہ یہ سمجھ میں آیا کہ مصطفیٰ بتا رہے ہیں حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ حسین کا مصطفیٰ سے ہونا، اس کا معنی یہ ہے کہ فاطمہ کی گود سے لے کر کربلا کے دن تک حسین مجھ سے تھا۔ فاطمہ کی گود سے لے کر کربلا کے دن تک حسین مجھ سے تھا، اور کربلا سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ فاطمہ کی گود سے لے کر کربلا کے دن تک حسین مجھ سے تھا، کیوں؟ میرا پالا ہوا تھا، میرا پرورش یافتہ تھا، میرا تربیت یافتہ تھا۔ میں جو اپنی زبان اس کے منہ میں دے کے چساتا تھا، اپنا فیض اسے منتقل کرتا تھا۔ میں جو حسین کو اپنے سینے پہ لٹاتا تھا تو سینے مصطفیٰ کا فیض حسین کے سینے میں منتقل کرتا تھا۔ میں جو حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر چلاتا تھا تو میں حسین کو کربلا کے دن کے لیے تیار کرتا تھا۔ سو فاطمہ کی گود سے کربلا کے دن تک حسین مجھ سے تھا، اور فرمایا انا من حسین، اور میں حسین سے یوں ہوں کہ حسین نے جو کچھ کربلا میں کر دیا، اس لیے کربلا کے دن سے قیامت تک میں حسین
शहादत हुसैन। मैं हुसैन से हूं, क्या मतलब कि मेरा दीन हुसैन से है, मेरा दीन हुसैन से है। तो मैं इस पूरे मजमून का एक उन्वान अगर बना दूं और उम्र भर याद रख ले, तो इस पूरी हदीस की शरह का खुलासा यह हुआ कि इस्लाम मुहम्मदीयुल वजूद है। इस्लाम मुहम्मदीयुल वजूद है। इस्लाम अपने वजूद में मुहम्मदी है। हुसैन उन मिन्नी का माना है। इस्लाम अपने वजूद में मुहम्मदी है और अपनी बका में हुसैनी है। इस्लाम वजूद में मुहम्मदी है, बका में हुसैनी है। इस्लाम मुहम्मदीजुल वजूद है और हुसैनीजुल बका है। लिहाजा हुसैन का वजूद मुस्तफा से है और इस्लाम की बका हुसैन से है। लिहाजा जो इस्लाम की राह पर चलना चाहता है, खुदा की कसम वो हुसैन के नक्शे कदम पे चले। जो इस्लाम की राह पर चलना चाहता है वो हुसैन के नक्शे कदम पे चले। जो सुन्नतों सीरत मुस्तफा पे चलना चाहता है वो किरदार हुसैन पे चले। तो इस्लाम का की पैरवी हुसैन के कदमों से हासिल करो। पैरवी इस्लाम की तौफीक हुसैन के कदमों से हासिल करो। मेरा फरमाया मेरा दीन इस्लाम, उसकी बका हुसैन से है। इसी का खुलासा था जो ख्वाजा अजमेर ने बयान किया कि हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, कि दीन इस्लाम ला इलाहा की बिना हुसैन बना। जब ये फरमाया तो अब तवज्जो तलब बात है कि फिर इस हुसैन की परवरिश की क्यों कि इस हुसैन से इस्लाम को बका मिलना थी। हुसैन से गैर मामूली मोहब्बत की, हुसैन को प्यार दिया। हुसैन को जो सीने पर नीचे, सहाबा कहते हैं कि खुदा की कसम हमने अपनी आंखों से देखा कि हुजूर लेटे थे, हुसैन हाथों को आका ने पकड़ा हुआ था और फरमाते थे हुसैन मेरे सीने पे दौड़। हुसैन मुस्तफा के सीने पे दौड़ते थे। फिर हुजूर ने जुबान निकाली, जुबान पाक, और हुसैन को फरमाया मुंह खोल। मेरे मुस्तफा ने अपनी जुबान अक़दस हुसैन के मुंह में डाल ली। हुसैन चूसने लग गया। ये क्या था? ये करबला का पेश मंजर था। ये करबला का पेश मंजर था कि हुसैन जब तेरी प्यास का वक्त आएगा उस वक्त पानी तो नहीं मिलेगा, मेरी जुबान का चश्मा काम आएगा। जब घोड़े तेरी लाश पाक पर दौड़ाए जाएंगे तो उस वक्त ये मेरे सीने पे अपना दौड़ना याद रख लेना। मैं हर चीज के बदले चुकाए जा रहा, हर शय का बदला चुकाए जा रहा। जब तेरा सर नेज़े पे सवार किया जाएगा तो मेरे कंधों की सवारी याद कर लेना। मैं हर आने वाले वक्त का बदला दिए जा रहा हूं हुसैन। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में है, नाम भी वो रखे। जब शहजादे पैदा हुए तो हसन और हुसैन नाम रखा। हदीस पाक में है और इमाम इब्न हजर मक्की सवाइकुल मोरिका में बयान करते हैं कि दो नाम याद रख लें। दौरे जाहिलियत में आका अलैहिस्सलाम से पहले न तारीख में किसी का नाम मोहम्मद था, न हसनैन से पहले तारीख अरब में किसी का नाम हसन और हुसैन था। मोहम्मद का नाम भी बेमिसल था, हसन और हुसैन का नाम भी बेमिसल थे। और आका ने फरमाया जब इनकी विलादत हुई, इमाम इब्न हजर मक्की बयान करते हैं, फरमाया हसन और हुसैन के नाम बदल के रखे थे।
حرب سے، فرمایا یہ نام مجھے جنت سے اللہ نے اتار کے دیے ہیں، جنت سے مولا نے اتار کے دیے، لاڈ میں پالا تھا۔ وہ صحابہ کرام جو رات دن حسین کے ساتھ مصطفیٰ کے لاڈ دیکھتے تھے، وہ بھی حضور امام حسین سے لاڈ کرتے تھے۔ ان کے لاڈ کی بات آ گئی، لاڈ کی بات آ گئی تو میں ان کے لاڈ کا ایک بچپن کا واقعہ سنا۔ ہائے ہائے ہائے، ذوق کی بات ہے۔ ہماری حدیث کی اسماء الرجال کے فن کی کتاب تہذیب التہذیب اور الاصابہ فی تمییز الصحابہ، امام ابن حجر اسقلانی جیسے محدث وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسین نے اپنے بچپن کے حالات بتاتے ہوئے ایک بچپن کا واقعہ سنایا، اپنے بچپن کا ایک واقعہ سنایا۔ آپ اندازہ کریں، حدیث اس کا پس منظر بتا دوں کہ کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ خطبہ ادا فرما رہے ہیں، خطبہ جمعہ منبر پر، اتنے میں حسین آ گئے، حسن و حسین آ گئے۔ انہوں نے سرخ جوڑے پہنے ہوئے تھے، چھوٹے شہزادوں نے، دوڑتے ہوئے اندر آ گئے۔ آقا علیہ السلام کی طرف دیکھا، میرے آقا خطبہ چھوڑ کے منبر سے اتر آ رہا، خطبہ چھوڑ کے منبر سے اتر آ رہا اور ان کو اٹھا کے سامنے بٹھا لیا، پھر خطبہ ادا فرمایا۔ پوچھا یا رسول اللہ خطبہ چھوڑ کے حسن و حسین کو اٹھا لیا؟ فرمایا تم خطبے کی بات پوچھتے ہو، میں تو نماز کے اندر ان کو اٹھا کے کندھوں پر بٹھا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا، وہ خطبہ جمعہ دے رہے ہیں۔ سیدنا بتایا لاڈ جو دیکھا تھا تو اس لاڈ کو کتنا، اس لاڈ کی لاج کتنی تھی۔ خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، پھر سیدنا امام حسین آ گئے، حسن حسین آ گئے۔ سیدنا فاروق اعظم کے خطبہ جمعہ کے دوران جب سامنے آ گئے تو یہ حدیث دوسری سنا رہا، سامنے آئے تو انہیں دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم نے خطبہ چھوڑا اور منبر نبوی سے نیچے آ گئے، اٹھا کے سامنے بٹھایا، پھر خطبہ کہا۔ کسی نے پوچھا ان شہزادوں کے لیے آپ نے خطبہ چھوڑ دیا؟ فرمایا خدا کی قسم میں نے یہ عمل مصطفیٰ کا دیکھا۔ اب جو میں نے آپ کو الاصابہ اور تہذیب و تہذیب کا حوالہ دیا تو امام حسین اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ میں چھوٹی عمر میں تھا، میں مسجد نبوی میں گیا تو سیدنا فاروق اعظم خطبہ دے رہے تھے، معصوم تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ فرماتے ہیں میں آپ کے منبر پہ قریب چلا گیا اور میں نے کہا آواز دے کر، چچا جان، عمر چچا جان، یہ میرے باپ کا منبر ہے، اس سے اتر آؤ اور اپنے باپ کے منبر پہ جاؤ۔ قربان جان شہزادہ لاڈ دیکھ، میرے بابا کا منبر ہے، چھوٹے معصوم بچے اپنے بابا کے منبر پہ پڑھو۔ سیدنا فاروق اعظم نے خطبہ چھوڑ کے اٹھا لیا اور اٹھا کے فرمایا شہزادہ حسین میرے باپ کا کوئی منبر نہ تھا، منبر تو تیرے ہی بابا کا، میرے باپ کا۔ آپ نے فقال فرمایا انزل عن منبر ابی واذهب الى منبر ابیک، فقال عمر لم یکن لابی منبر واللہ لا منبر، منبر تو آپ کے بابا کا، میرے باپ کا کوئی منبر نہیں۔ یہ سنا رہے ہیں بچپن کی باتیں، اس لاڈ میں حسین کو پالا۔ خطیب امام محدث بغدادی، خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں روایت کرتے ہیں، حضرت ابو العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، آپ کے دائیں ران مبارک پر حضرت شہزادہ امام حسین بیٹھے، بائیں ران مبارک پر حضور کے شہزادے حضرت ابراہیم بیٹھے، دونوں شہزادہ گود میں بیٹھے ہیں۔ سیدنا جبرائیل امین حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یقرأ علیک السلام، یا رسول اللہ اللہ پاک نے آپ پر سلام بھیجا اور فرمایا ہے میرے حبیب دونوں شہزادے آپ کے پاس نہیں رہ سکتے، ایک دے دے ایک لے دے۔
ایک رکھ لے ایک دے دے. حضرت ابو العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جبرائیل امین کا پیغام سن کر اللہ کا منشا جان کر ایک نگاہ حسین کی طرف کی، ایک نگاہ ابراہیم کی طرف کی، اور فرماتے ہیں کہ دونوں بار رو پڑے اور چشمان مقدس سے آنسو رواں ہوئے، اور اس کے بعد ضبط کر کے آپ نے جبرائیل سے خطاب کیا. فرمایا جبرائیل اگر ابراہیم کو دیتا ہوں تو حدیث میں تھا جبرائیل امین نے کہا تھا ایک کو دوسرے کا فدیہ کر لیں، ایک کو دوسرے سے فدیہ کر لیں، ایک دے دے ایک لے لے. آقا نے فرمایا جبرائیل اگر ابراہیم کو دیتا ہوں تو اس کی وفات پر صرف میں روؤں گا، اگر حسین کو دیتا ہوں تو اس کے جانے پر میں تو روؤں گا ہی، مگر میری فاطمہ بھی روئے گی. اپنا رونا تو گوارا کر لوں گا مگر فاطمہ کا رونا گوارا نہیں ہے. سو آقا علیہ السلام نے ضبط کرتے ہوئے فرمایا کہ ابراہیم لے جا اور حسین مجھے دے دے. آقا علیہ السلام نے اپنا صاحبزادہ ابراہیم دے دیا، فدیہ کر دیا، حسین رکھ لیا. حسین جس نبی نے تجھے اس وقت دینے نہیں دیا کہ فاطمہ نہ روئے، اور اپنا شہزادہ ابراہیم دے دیا. کربلا میں جب آپ کے جانے کا وقت آیا اس وقت کون تھا آپ کا فدیہ کرنے والا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، حضرت ام فضل روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، متعدد صحابہ کرام ازواج مطہرات صحابیات روایت کرتے ہیں، متعدد درجن کہ آقا علیہ السلام کی چشمان مقدس سے ایک دن آنسو رواں ہوئے. حسین آپ کی گود میں ہے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکی کا یا رسول اللہ، آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی جبرائیل میرے پاس آیا فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا حسین. ابھی جبرائیل آئے اور مجھے اس نے خبر دی ہے کہ میرے بعد ان ابنی الحسین یقتل بارض یقال لها کربلا، میرا بیٹا حسین ہے جس کی خاطر میں نے ابراہیم دے دیا تھا. ابھی جبرائیل نے خبر دی کہ آپ کے شہزادے حسین کو سرزمین کربلا میں شہید کر دیا جائے. وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ مِّن تُرْبَتِهِ، اور اس میدان کربلا کی سرخ مٹی میں سے یہ مٹی مجھے لا کے دے دی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے وہ مٹی دے دی. ام المومنین ام سلمہ مٹی دے دی. فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو شیشی میں رکھ لے، دیکھتے رہنا اذا تحولت هذه التربة دما فعلمی ان نبنی قد قتل. دیکھنا جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا. فرماتی میں ہمیشہ اس مٹی کو پھر دیکھتی رہتی. وقت گزرتا گیا، 60 ہجری کا وہ وقت آ گیا جس دن معرکہ کربلا وپا تھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ میں مدینہ پاک میں دوپہر کا وقت تھا، سوئی تھی، محو خواب تھی. فرمایا اچانک میں نے دیکھا اٹھ کھڑی ہوئی اور فرمایا رأیت الآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى رأسه ولیۃ التراب فقلت ما لك یا رسول اللہ قال شہدت قتل الحسین آنفا.
میں نے دیکھا اچانک خواب میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ایک حدیث میں ہے اشعث اغبر، اشعث اغبر، بال گردآلود تھے، چہرے مبارک پر پریشانیوں کے آثار تھے، ہاتھ میں شیشی تھی، شیشی میں خون تھا. میں نے پوچھا آقا یہ کیا ہے؟ فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، ام سلمہ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا اپنے حسین اور اس کے جمیع اصحاب کا خون شیشی میں بند کرتا آ رہا. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ 72 شہدائے کربلا معلی کا خون ایک شیشی میں کیسے بند ہو گیا، تو ہاں 72 شہیدوں کا خون ایک شیشی میں اسی طرح بند ہو گیا جس طرح 1500 صحابہ کے غسل اور وضو کا پانی مصطفیٰ نے ایک برتن میں جمع کیا. 72 کربلا کے شہیدوں کا خون ایک شیشی میں اس طرح جمع کر لیا جس طرح 1500 صحابیوں کا کھانا مصطفیٰ نے ایک ہانڈی میں جمع کر لیا تھا جابر کے گھر کا. میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں. ادھر سرزمین مکہ پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہیں. وہ روایت کرتے ہیں قال وهو نائم، فرماتے ہیں میں نے رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشعث اغبر بیدہ قارورۃ فیہا دم فقلت بأبی انت وامي یا رسول اللہ ما ھذا قال دم الحسین وصحابہ. میں نے دیکھا آقا علیہ السلام خواب میں آئے، پریشان حال تھے، شیشی میں خون تھا. پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا شیشی میں حسین اور اس کے اصحاب کا خون جمع کر کے لا رہا. اٹھے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں دوڑ کر شیشی دیکھی تو وہ مٹی خون میں بدل گئی، مٹی خون میں بدل گئی. یہ منظر اس کربلا کا تھا جو مکہ اور مدینہ میں تاجدار کائنات نے دکھایا. یہ 2 حدیثیں بتاتی ہیں کہ کربلا کے دن مقتل حسین میں مصطفیٰ موجود تھے. اور میرا وجدان، میرا ایمان اور میرا دل اور میرا ایقان یہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مقتل حسین میں مصطفیٰ ہو اور علی شیر خدا نہ ہو، مقتل حسین میں مصطفیٰ اور فاطمہ الزہرا نہ ہو. ارے کربلا کے دن حسین نانا کا دین بچانے کے لیے اپنے تن کی اور گلشن رسول کی قربانی دے رہا تھا. مصطفیٰ بھی موجود تھا، علی المرتضیٰ بھی موجود تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی موجود تھی. آؤ مکہ اور مدینہ سے ذرا کربلا کو چلے. 10 محرم الحرام کی رات آ گئی. لوگوں آج کی رات آ گئی، شب عاشور آ گئی، عاشورہ کی شب آ گئی. دن کربلا کے قیام کے ختم ہونے کو آ گئے. آخری رات آ گئی، آخری رات آ گئی. کربلا والوں کی آخری رات آ گئی. اور یہ آخری رات کیا تھی؟ ایک حدیث سناتا ہوں. ایک حدیث ترمذی شریف میں صحیح ستہ کے اندر ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابواب التفسیر میں ہے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے بیان فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا. جنگ والوں حدیث سنا رہا ہوں، بہت سوں کے لیے عجیب بات ہوگی، بہت سوں کے لیے عجیب ہوگی، نئی ہوگی، مگر سمجھو بیان حسن مجتبی کا ہے، فرمان مصطفیٰ کا ہے. روایت صحیح ستہ میں سے جامع ترمذی کی ہے، تفسیر قرآن. فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے منبر کو
بنو امیہ کے حکمران پامال کر رہے ہیں. بنو امیہ کے حکمران الا ماشاء اللہ عمر بن عبدالعزیز جیسے بھی ہوئے. وہ حکمران بھی ہوئے کہ جو شخص یزید کا نام خیر سے لیتا اس کو کوڑوں کی سزا دیتے. اس ملعون جہنمی کا نام خیر سے لینے والے کو کوڑوں کی سزا دیتے. آپ کے دور میں کسی کو اجازت نہ تھی کہ کوئی اس بدبخت کو امیر المومنین کہہ کے یاد کر سکے. تو آپ نے فرمایا تو استثناء ہوتے الا ماشاء اللہ. میں نے دیکھا آقا علیہ السلام نے کہ میرے منبر کو بنو امیہ کے حکمران پامال کر رہے ہیں نسلاً بعد نسل. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اٹھا تو میرا دل مغموم تھا. اور بیان کر رہے ہیں حسن مجتبی. مغموم تھا، دل میں ملال تھا، بوجھ تھا. تو فرمایا میرے ملال کو دور کرنے کے لیے یہ سورۃ القدر نازل ہوئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سورت نازل ہوئی. ایک تو سورہ کوثر نازل ہوئی میرے ملال کو دور کرنے کے لیے. جب میں نے ان کو اپنے منبر پہ دیکھا تو آیت آئی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اس سے جو استنباط ہوتا ہے مفہوم وہ یہ تھا کہ جیسے یہ خیال آئے کہ شاید میری نسل اور میری آل منقطع ہو جائے گی اور میرا منبر ان حکمرانوں کے ذریعے پامال ہوگا. رب کائنات نے فرمایا نہیں محبوب آپ کی آل منقطع نہیں ہوگی. میں نے آپ کو کوثر عطا کی، ہر ایک کی آل ختم ہو جائے گی، تمہاری آل فاطمہ کے ذریعے قیامت تک چلے گی. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے ملال کو دور کرنے کے لیے دوسری سورت اتری انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. شب قدر کی بات. ما ادراک ما لیلۃ القدر. میرے محبوب بتا دیں ان کو تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. فرمایا کہ آپ جانتے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک شب قدر یہ رات وہ رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے. اب ایک مغالطہ پہلے دور کر دوں جو تفسیر آگے بیان کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ تفسیر میں نے نہیں کی. یہ تفسیر میں نے نہیں کی کو مجھ پہ فتویٰ نہ لگایا. یہ تفسیر خود مصطفیٰ علیہ السلام نے کی، امام حسن مجتبی نے بیان کی اور روایت امام ترمذی نے کی جامع میں. ایک دوسری بات یہ رکھ لیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ قرآن کی ایک ایک لفظ ایک ایک حرف ایک ایک آیت کے لا منتہا معنی ہوتے ہیں، معارف ہوتے ہیں، اطلاقات ہوتے ہیں، آپ محصور نہیں کرتے. اب یہ مورد ہوتا ہے، کیفیت ہوئی تو مورد آقا نے فرمایا. تو اللہ پاک نے فرمایا شب قدر کیا ہے؟ یہ ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. حدیث یہاں ختم ہوئی. امام حسن مجتبی کا فرمان روایت حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہاں ختم ہوئی. آگے حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں جامع ترمذی میں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سن لیا کہ ایک شب قدر کو 1000 مہینوں سے افضل کہا. تو راوی یہ حدیث بیان کرتے ہیں اور یہ ترمذی شریف میں ہے وہیں کہ میں سوچتا رہا کہ 1000 مہینے کون سے ہیں، 1000 مہینے کون سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب بنو امیہ کا دور حکومت ختم ہوا تو ان کی حکومت 92 سال رہی تھی. بنو امیہ کی حکومت 92 سال رہی تھی. تخت دمشق کی حکومت 92 سال رہی تھی. فرماتے ہیں جب دور ختم ہوا تو میں نے گنا، جب ان کے پورے زمانے کو گنا تو وہ پورے 1000 مہینہ بنے. 1000 مہینہ بنے. تو میری سمجھ میں آئی کہ حضور کے ملال طبع کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ ایک رات شب قدر وہ دی ہے جو تخت دمشق والوں کے 1000 مہینوں سے. تخت دمشق کے ایک
1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ترمذی شریف کا مضمون حدیث یہاں ختم ہوا، اب آگے انتباہ کی